السلام۔ ہجی نبی کا صحیفہ، ہجی نبی کی کتاب کا پہلا باب ہے، اس کا پہلا باب 5ویں آیت سے تلاوت کلام پاک ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ اور اب رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی روش پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور اپنی مزدوری سوراخ دار تھیلی میں جمع کرتا ہے۔ رب الفاظ یوں فرماتا ہے، اپنی روش پر غور کرو۔ پہاڑوں سے لکڑی لا کر یہ گھر تعمیر کرو، اور میں اس سے خوش ہوں گا اور میری تمجید ہوگی، خداوند فرماتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھ جانے سے خداوند کی برکت ہو۔ کلام پاک میں آج یہ حوالہ، یہ آیت آپ نے سنی ہے ہجی نبی کے صحیفہ میں سے۔ اس میں جو آج ہم نے بات سیکھی ہے وہ بے شک ہے برکت۔ یہاں پہ ذکر بھی ہوا ہے، خداوند فرما رہے ہیں کہ اپنی روش پر ذرا غور کرو کہ آپ بہت سارا بوتے ہو یا بہت سارا کماتے ہو یا بہت ساری آمدن تمہارے پاس آتی ہے اور تھوڑا کاٹا جاتا ہے۔ یعنی آپ آج کے زمانے میں اس کو یوں لیں گے، بہت ساری آمدن آتی ہے پر اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ یہ خداوند کہہ رہے ذرا غور کرو اپنی اس روش پر، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں اس ہونے والے ذرا معاملے پر غور کرو۔ تم نے بہت سا بویا پر تھوڑا کاٹا، تم کھاتے بھی ہو پر آسودہ نہیں ہوتے، ہضم نہیں ہوتا، کھانا ڈسٹربنس پیدا کر دیتا ہمارے بدن جان میں، تم پیتے ہو پر پیاس نہیں بجھتی، تم کپڑے پہنتے ہو پر گرم نہیں ہوتے، اور مزدور کیا کر رہا ہے؟ کمانے والا اپنی کمائی سوراخ دار تھیلی میں جمع کر ڈال رہا ہے۔ سوراخ دار، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جس تھیلی میں اپنی کمائی لا کر ڈالتا ہوں اس کے نیچے سوراخ، وہ غور نہیں کر رہا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ پریشان رہتا ہے، میری کمائی آئی، میری مزدوری میں کما کر لایا اور پتہ ہی چلا کدھر چلی گئی، یا غور کیا۔ یہی خدا فرما رہے ہیں کہ اپنی روش پہ غور کرو، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اور ساری باتوں کا لبے لباب کیا ہے؟ برکت۔ اس کا مطلب ہے برکت نہیں ہے، برکت نہ دکھنے والی چیز ہے۔ برکت آپ تھوڑا کمائیں اور اس سے سارے اخراجات پورے ہو جائیں، یہ برکت ہے۔ یسوع مسیح نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی، اب کھانے والے کتنے تھے؟ 5000 مردوں کی تعداد، عورتیں اور بچے نکال کر، وہ بھی شامل ہے لیکن وہ گنتی بھی نہ آئے، جو فگر آیا ہے وہ 5000 مردوں کا ہے۔ تو ذریعہ کتنا ہے؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں،
کیا ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے کہ جناب 5000 لوگ سیر ہو جائیں، راج جان؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ 5 روٹیوں سے قتل نہیں ہو سکتا، لیکن جب میرے خدا کی قدرت برکت بن کر نازل ہو جائے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے۔ ہوا یسوع مسیح نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں اپنے ہاتھ میں لی اور انہی کے لیے اپنے آسمانی باپ کا شکریہ ادا کیا۔ اور ہوا کیا؟ پھر اگلا کام خدا کا، برکتوں والا خدا ہے، کوئی انسان برکت نہیں دیتا، خدا برکت دیتا ہے۔ اور یسوع جانتے ہیں کہ میرا باپ اس ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے، میرا باپ ہی اس پر برکت نازل کر سکتا ہے۔ اور اس لیے اس نے اس تھوڑے کو، یہاں پر لکھا بہت سا بویا اور کاٹا کتنا ہے؟ تھوڑا۔ یسوع نے تھوڑے کو اپنے باپ کے سامنے پیش کیا ہے، اے باپ، کھانے والے بہت ہیں پر ہمارے پاس کیا ہے؟ تھوڑا ہے، اور اس تھوڑے پر برکت کون لا سکتا ہے؟ اے باپ تو ہی ہے، اور میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو برکت دے۔ اور ہوا کیا؟ آپ اس معجزے کو جانتے ہیں سب، اور پھر ٹوکری وہی ہے، اسی میں جس میں 5 روٹیاں ہیں وہی ہے، اور ہاتھ بار بار اس میں جا رہا ہے، لیکن ٹوکری سے روٹیاں ختم نہیں ہو رہی۔ آگے لوگ کھا بھی رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، اور پیٹ بھر چکے ہیں، آسودہ ہو چکے ہیں، اب ٹکڑے بھی کر رہے ہیں۔ اور جب سارے کھا کر سیر ہو چکے تو جناب کیا ہوا ہے؟ جب دھیان لگایا، لائنوں میں، قطاروں میں بڑے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یسوع مسیح نے کہا سارے ٹکڑے کیا کرو؟ جمع کر لو، کوئی ضائع نہ ہو۔ تو کتنے ٹکڑے اٹھائے تھے جی ٹکڑوں کے؟ بولے ذرا۔ 12 ٹکڑے۔ ہاللیلویا۔ کتنے ٹکڑے تھے؟ 12۔ یہ ہے برکت۔ تم نے بہت بویا پر کاٹا کتنا ہے؟ تھوڑا۔ اس کا مطلب برکت نہیں۔ آج سب غور کیجیے اپنی روش پر۔ یہ بڑا ایک ایشو بنا رہا پچھلے دنوں میں، بڑی ڈسکس چلی، بھائی شاید بٹی بھی تھے سارے، وہ کہہ رہے پائے صاحب یہ ساڑھے لوگ کا نہیں کہ مار پہی ہوئی ہے کہ اسی بس ساسے کمپنی میں یا معاملات کے اندر ہیں، کیا سانو ہی ہے؟ دوسرے لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ہمارے لوگ کیا ہیں؟ اور میں نے کہا بھائی اگر آمدنوں کا حساب کریں، ان کی آمدنوں کا حساب کریں، بڑی آمد آ رہی ہے، خداوند اپنی بھیڑ کو دے رہا ہے، لیکن افسوس اس پہ برکت نہیں۔ کلام لکھا جو دولت خدا دیتا ہے اس کے ساتھ غم نہیں دیتا۔ تو بے شک میں نے کہا بھی کلام تو خدا نے مجھے دیا ہو اس کے حوالے سے، لیکن جب وقت آئے گا تو پھر ہم اس کے بارے میں خدا کے کلام اس سے سیکھیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ ہمارے تمام مسئلوں کا، ہماری تمام پریشانیوں کا، ہمارے تمام معاملات کا حل اگر کہیں پر ہے تو وہ اور کوئی دنیا کی کتاب میں اور کوئی دنیا کے کسی فلسفہ رکھنے والے شخص کے پاس نہیں۔ اگر کوئی حل ہے تو خدا کے کلام میں۔ ہاللیلویا۔ خدا کا کلام ہماری مدد و رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے، اس میں سے ہم دیکھیں گے، ہم غور کریں گے یہ معاملات آخر کیوں ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، کیا کلام ہماری آج رہنمائی کرتا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 اور ذرا دیکھیں، ہوسیہ نبی کا صحیفہ ہے، وہ جو سمجھتے ہمارے پاس بڑی فراوانی بھی ہے،
لیکن کلام ان کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہے۔ ہوسیہ نبی کا صفحہ 12واں باب اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، افراہیم تو کہتا ہے، کیا لکھا؟ افراہیم تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے۔ کیا کلام فرما رہا ہوسیہ نبی کے ذریعے سے؟ افراہیم کہتا ہے، ایک میلاد، افراہیم کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، میں نے بہت سا مال حاصل کیا ہے، میری کمائی میں بدکاری کا گناہ نہ پائیں گے، میری کمائی میں بدکاری کا گناہ نہ پائیں گے۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے، حالانکہ اس کی کمائی میں کیا ہے؟ بدکاری کا گناہ ہے۔ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس فراوانی ہے، لیکن کلام کہہ رہا ہے کہ ان کی کمائی کے اندر بدکاری کی گناہ پایا جاتا ہے، اور اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ زکئی کے پاس بہت سارا مال ہے، مسئول لینے والوں کو وہ سردار ہے اور بڑی کمائی ہے، بڑا کچھ ہے، لیکن اس کی کمائی کے اندر کیا ہے؟ بدکاری کا گناہ پایا جاتا ہے۔ یسوع اسی لیے تو گیا ہے، تیرے پاس کمائی تو ہے، آمدن تو ہے، روپیہ پیسہ تو ہے، اچھی آرائش تو ہے، اچھا مال تو ہے، فراوانی تو ہے، لیکن وہ بدکاری کے گناہ سے بری ہوئی ہے۔ اے زکئی، نیچے اترو، آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور۔ کیوں؟ تاکہ تیری کمائی میں سے بدکاری کا گناہ نکل سکے۔ ہاللیلویا! غور کر رہے ہیں آپ؟ کلام پہ غور کر رہے ہیں؟ ذرا تالی بجاؤ اپنے لیے۔ انہیں بھی ساکت نہ ہوا، میں نہیں لگے پتہ گھر میں اتر گئے خوشی کے ساتھ۔ ہاللیلویا! ہاللیلویا! اسماعیل نے اپنے منہ پر ہاللیلویا روح کی بہت ذرا کوئی روئے گا، ایسا سارے سے بیٹھے رونا نہیں جلدی آنا۔ اچھا، تو خداوند کیا کرنا چاہتا ہے؟ یہ ہم نے، میں نہیں کسی پہ نومینیٹ کر رہا کہ بھائی فلاں بھائی آپ کی کمائی میں گناہ ہے، یہ تو آپ اپنی روش پہ خود غور کریں گے، اور میرا خدا جانتا ہے میں کسی پہ نہیں لگا رہا، میں تو کلام بیان کر رہا ہوں۔ لیکن حوالہ جات ہمیں بتا رہے ہیں، یسوع مسیح گیا اور مسیح کے جانے سے اس کے اندر اس کی کمائی میں جو بدکاری کا گناہ تھا، مسیح کے جانے سے وہ نکل گیا، اور کیا کیا اس نے؟ کہا اے خداوند میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، نہیں دیتا تھا، اس کا مطلب ہے یہ بدکاری کا گناہ تھا، نیکی نہیں کرتا تھا۔ اس نے اس بدکاری کے گناہ کو نکالا اور نہ حق لیتا تھا، اور اس نہ حق کے گناہ کو اس نے اپنے گھر سے نکالا۔ جس کسی کا نہ حق لیا اسے آج تلافی کرتا ہوں، 4 گناہ، ایک گناہ لیا تھا تلافی کر رہا ہوں، 4 گناہ اس کو واپس کرتا ہوں۔ جب گناہ نکال دیا تو میرے یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آ گئی، یہ گھر میں نجات آئی ہے۔ اس گھر میں اب جو آمدن آئے گی وہ شادمانی والی آمدن، بے شک اگر تھوڑا آئے گا وہ خوشیاں لے کر آئے گا۔ نجات آ گئی، بدکاری کے گناہ سے زکئی تیری کمائی کو چھٹکارا مل گیا۔ گناہ اس پر کیا کر، غور کر، ہمیں آج غور کرنا ہے۔ کیوں ایسے حالات ہیں؟ 24,000 25,000 30,000 اس سے بھی زیادہ آپ ایسے بڑے بیٹھے گھر کے اندر آمدن ہے، کمائیاں، روپیہ پیسہ آ رہا ہے، لیکن کیا ہے؟ غور کیجئے، کلام آج کہہ رہا ہے غور کر، اپنی روش پہ غور کر، ایسا کیوں ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر خداوند ہی ہمیں دراصل بتانا چاہتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। आए कलाम पाक की हम रहनुमाई लेंगे। ज़बूर 128 तरह निकालेंगे और मैं उसको आपके सामने तलावत करना चाहता हूँ जल्दी से। ज़बूर 128 हमने आज खुदावंद के पाक कलाम पर गौर करना है। ज़बूर 128 पहले हम पढ़ेंगे क्या हाल खुदावंद देते हैं। लिखा यहाँ पर पहली आयत में, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। क्या आयत है, क्या कलाम फरमा रहा है जी? सुन रहे हैं आप? आपके ध्यान फिर इस आगे पीछे हो रहे हैं। और बरकत पानी नहीं पानी, जिन्होंने बरकत पानी जोरदार ताली बजाओ। कलाम आज हमारी रहनुमाई करना चाहता है। तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और मेरी रात के लिए रोशनी है। कलाम के मुताबिक चलेंगे तो बरकतें हैं, कलाम से हटकर कोई बरकत नहीं। तो क्या लिखा है? मुबारक है हर एक जो खुदावंद से क्या करता है, डरता है और उसकी राहों पर चलता है। और यहाँ पर एक और आयत जो पढ़ेंगे उसकी चौथी, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी, फरावानी वाली, शादमानी वाली बरकत जो मैं आज का मजमून है। बरकत कि अगर ऐसा है तो क्यों हालात हैं, इसका मतलब बरकत नहीं है। तो बरकत के लिए खुदा आज हमें हल बता रहा है और वो क्या है कि मुबारक है हर एक जो खुदावंद से क्या करता है, डरता है। जिसके अंदर खुदा का डर है और खुदा की राहों पर चलता है। कलाम फरमाता है चौथी आयत में, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी। कौन सी? कमाई बेशक थोड़ी भी हो पर उसके ऊपर क्या होगी? बरकत होगी। उस पे बरकत होगी। उसके घर की आने वाली कमाई आमदन पर खुदा की बरकत होगी। कब? जब वो खुदा से डरेगा, खुदा की ताज़ीम करेगा, खुदा की राहों के मुताबिक अगर चलेगा। तो अगर अपनी अपनी राह इख्तियार की हैं तो बरकत नहीं आती। मैं नहीं कहता, कलाम कहता आफत आती, फिर आफतें आती हैं। यशायाह 66 में बाब में पढ़ लीजिए, वहां पे खुदावंद ही फरमाते हैं उन्होंने अपनी अपनी राहें चुन ली हैं। क्या किया उन्होंने? उन्होंने तो अपनी अपनी राहें चुन ली हैं और उनके दिल नफरती, उनके नफरती कामों में मसरूर हैं, चीजों में मसरूर हैं। तो वहां पे खुदा फरमाते हैं अगर अपनी अपनी राहें चुन ली हैं, बरकत की राह मैं दे रहा हूं, जिंदगी पानी की राह मैं दे रहा हूं, आसमान की बादशाही में जाने की राह मैं दे रहा हूं, शादमानी की राह मैं दे रहा हूं। बच्चे शादमान हो, तरक्की करें, हालात अच्छे हों, जमीन पर गम ही गम क्यों हो लेकिन इत्मीनान हो, ये सारी राहें तो मैं दे रहा हूं। लेकिन क्या किया उन्होंने? तो अपनी राहें चुन ली हैं, मेरी राहों को छोड़ दिया है, अपनी राहों के मुताबिक चल रहे हैं। इसलिए बरकत नहीं आ रही, आफतें आ रही। मैं भी उनके लिए आफतों को चुनूंगा और जिन बातों से वो डरते हैं वही मैं उन पर लाऊंगा। ये शायद 66 बाब में पढ़ लेना, मैं नहीं कह रहा, कलाम खुदा कदूस कह रहा। राहें अपनी चुनी। अगर बरकत पानी है तो फिर राह जो खुदा हमें देगा, जो राहें खुदा हमें देगा, हमें उन्हीं राहों पर चलना होगा। जब चलेंगे तो बरकत पानी। तो आज मैं आपको बताऊं वो राहें कौन सी हैं। अगर हम उनके मुताबिक अमल करेंगे, आज अपने भी रविशों पे गौर, अपनी राहों पे गौर करना है। और जब मैं कलाम पाक में से आपको बताऊं तो फिर गौर करना, क्या मैं वाकई इस राह पर गामजन हूं? क्या मैं वाकई इस राह पे चल रहा हूं? तो अगर अपनी राहें आपने इख्तियार की हुई हैं, आप अपनी राहों के मुताबिक चल रहे हैं, तो फिर सोरी जी खुदा बरकत नहीं दे सकता। खुदा आपकी राहों के मुताबिक बरकत नहीं दे सकता। खुदा ने
جو راہیں ہمارے لیے اختیار کی ہیں ہمیں اسی پر جب ہم چلیں گے تو خدا کی برکتیں ہماری کمائی پر، ہمارے گھرانوں پر، ہمارے حالاتوں پر، سارے معاملات پر، ہماری زندگی پر، ہماری صحت پر، ہماری خدمت پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے خاندانوں پر، ہمارے ملک پر خدا اپنی برکت نازل کرے۔ اگر ہم نے اپنی راہیں اختیار کی ہیں، اپنے طریقے بنائے ہوئے ہیں، تو برکت نہیں آتی، آفت آتی، آفتیں آتی ہیں۔ خدا فرما رہا ہے تو آج کیا راہیں ہیں خدا کی؟ سب سے پہلے زبانی آپ کو بتا رہا، پہلی راہ سن کر غور طلب، پہلی راہ خروج 23 باب 25 آیت، سن رہے آپ؟ خروج کی کتاب 23واں باب 25 آیت، پہلی راہ کیا لکھا ہے؟ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور میں تیرے بیچ سے بیماری کو دور کر دوں گا۔ کیا پہلی راہ جی؟ برکت کا وعدہ آیا، میں تیرے روٹی پانی پر کیا کروں گا؟ روٹی پانی سے مراد تیری کمائی پر، تیرے گھرانے پر، تیرے خاندان پر، تیرے کنبے پر میں کیا کروں گا؟ برکت دوں گا۔ اور راہ کون سی ہے؟ مبارک ہے وہ جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ لکھا اسی کو، یہ دیکھو ایسی برکت اسی کو ہی ملے گی جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ خدا کی راہوں پر چلتا ہے۔ اگر اپنی راہوں پہ کچھ چل رہا ہے، اپنی مرضیوں پہ چل رہا ہے، تو پھر وہ برکت نہیں پاتا، وہ آفت پاتا۔ تو پہلی راہ کلام پاک کے مطابق خداوند دیتے ہیں راہ ہمیں کیا کرنا۔ میں تمہیں راہ دے رہا ہوں، اس راہ پر چلنا، تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ پہلی راہ جو ہے میری عبادت کرو۔ جب میری عبادت کرو گے تو میں تمہارے روٹی پانی پر برکت دوں گا، تمہارے بیچ سے بیماریوں کو بھی کیا کروں گا؟ دور کر دوں۔ کیا ہم، سوال ہے جو آپ کو یسی ہوگا، کیا ہم اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ اور میں بھی کہتی ہوں اور چپ ہو جانا، ایسے تو یس ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بات کلام کے مطابق کرنی عبادت کیسے عبادت ہے؟ رومیوں 12 باب کی پہلی آیت میں پڑھیں، رسول کہتا ہے بھائیوں میں خدا کی نعمتیں تمہیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن، عبادت بتانے لوگ عبادت کیسے ہوتی ہے، اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے پیش کرو جو زندہ، نمبر 1 زندہ، پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو۔ یہی تمہاری کیا ہے؟ مقبول عبادت۔ کیسے عبادت ہے؟ اپنے بدن قربان کر رہے ہیں عبادت کے لیے، کیا ہم باقی خداوند کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیوں جی؟ چرچ کتنے بجے لگتا ہے؟ آپ ہی بول شیڈول میں 9 بجے لکھے، میں بھی کہتا 9 بجے کا لکھا میں شیڈول، میں بھی نانا کتنے بجے 9:30 بجے۔ تو دسو کیا ہمارے بدن پوری قربانی خدا کو پیش کریں؟ بولو بھائی، کیا بدنوں نے صحیح کی ہے؟ اچھا، ہم مزدوری پاتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ مجھے کوئی بتائے گا نہیں کسی کے آفس کا ٹائم کیا ہے، کام پہ جانے کا کوئی ڈاکٹر کوئی جانا کام دے تو اس لیے کتنے لوگ کتنے بجے کام ہے جی 6 بجے 11 بجے جاؤ کرا دیہڑی پوری ملے گی؟ بولو بھائی دسو ہوں کیا گورنمنٹ بڑا کر دیتا ہے، وہ کہہ رہے جی وہ ہوگا بایومیٹرک تھم سسٹم آ گیا ہے جی، ایسے بیٹھا تھا تھم سسٹم والا ناصر بھائی بیٹھا، کبھی کبھی میں کہہ کیوں نہیں گیا، لیٹ ہو گیا، میں پھر چلا جاتا، کہتا جی آج کل وہ تھم لگ رہا۔ تو پھر جس سے ہم نے برکتیں لینی ہیں، ہمارے بدن
جیسے بھی ہوں ہم بھاگتے ہیں تاکہ آج ہمارے بدن کمائی کے لیے پورے جو ہمارے لیے طے پایا ہے، جتنے گھنٹے ہمارے لیے رکھے گئے، ہم نے اپنے بدنوں کو اتنے گھنٹے کام میں لگانا ہے تاکہ پوری مزدوری پا سکیں۔ تو جو برکت دیتا ہے اس وقت ہمارے بدن کیا کر رہے ہوتے ہمارے بدن کس قربانی پہ ہو رہے ہیں؟ پہلے تو سب پہ ساڑھے کی قربانی بھی چل رہی، ہم اپنے گھر کے کاموں پہ لگے ہوتے ہیں۔ سامری عورت کو سکھو گھر کا کام کرنا آئی تو یسوع کے کام والی نے کڑھائی تو چھڑ دیا، کیا کہ اس نے گڑھا وہیں پر چھوڑ دیا۔ پہلے کس کا کام کیا؟ یسوع۔ اس لیے تو درجہ بھی ملیا انجیل شدہ ذکر کیا ہے۔ اپنے بدن جو زندہ ہیں مردہ بدنوں کے ساتھ نہیں۔ ابھی بار بار یہ کہا جا رہا تھا، کوئی لیڈر بھی کہہ رہے مجھے آج مزہ نہیں آ رہا کیونکہ ہم سست عبادت کر رہے ہیں، لیکن بدن کیا ہمارے مردہ ہیں، بس مردہ ہوئے ہیں۔ کلام کہتا ہے زندہ بدن کے ساتھ مردہ بدن نہیں، اور پاک بدن پاک ہونے چاہیے پاکیزگی کے ساتھ، اور جو خدا کو پسند آئے، پھر جا کر ہماری مخلوق عبادت ہونی ہے۔ ایسی عبادت جب ہوگی تو خدا روٹی پانی کو برکت دے گا۔ کون سی پہلی راہ بتائی تھی کلام میں؟ برکت دیکھو کس آدمی کو ملے گی؟ جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر، جو خداوند سے ڈرتا اس کی راہوں پر۔ تو راہ پہلی راہ کون سی ملی تھی؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے پہلی راہ میں تجھے دے رہا ہوں، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا ہے۔ اور رسول نے سکھایا کیسے عبادت کرنا ہے، کہ بدنوں کو صحیح طور پر قربان کرنا ہے عبادت کے لیے۔ اور بدن کیوں ہونے چاہیے؟ زندہ ہونے چاہیے۔ مردہ بدنوں کے ساتھ، ڈھیلے بدنوں کے ساتھ ٹھیک ہے، ڈھیلے ہاتھ کنگال ہو جائیں۔ آیت مبارکہ ڈھیلے ہاتھ کا ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے۔ زندہ بدنوں کے ساتھ، پاک بدنوں کے ساتھ، وہ بدن جو خدا کو پسند آئیں، جو روح القدس سے بھرے ہوں، جو بپتسمے کے غسل سے پاک بدن ہوں۔ جب ایسے بدنوں کے ساتھ عبادت ہوگی تو وہ مقبول عبادت ہوگی، اور مقبول عبادت کی خدا برکت۔ دوسری راہ کون سی ہے؟ آئیں انسان میں چلتے ہیں۔ انسان کی کتاب سن لے، جہاں پہلی راہ آپ کو پتہ چل گیا، دوسری راہ انسان کی کتاب 3 باب اور 5ویں آیت سے سنیں ذرا۔ انسان کی کتاب دوسری راہ آپ کو بتانے لگا ہوں، خدا کے کلام میں سے دوسری راہ برکت پانے کے لیے دوسری راہ کیا ہے؟ 3 باب انسان کی کتاب 5ویں آیت۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ سنیں غور کرو، اپنے مال سے، کیا خدا فرما رہے ہیں؟ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر۔ کیا دوسری راہ جی؟ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے۔ کتنے پھلوں سے جی؟ پہلے پھلوں سے کیا کر؟ خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھتے، یہ برکت آ رہی ہے، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں۔ ہلیلویا۔ کون سی دوسری راہ جی؟ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے کتنے پھلوں سے؟ پہلے پھلوں سے۔ پہلے پھلوں سے کیا کر؟ خدا کی آج اتوار ہے، کیا طریقہ؟
کیا طریقہ؟ چلو جنہیں 10 منٹ ملتی ہے نو پرابلم، جنہیں پہلی بار تنخواہ مل چکی ہے ماں کا یاد کھڑا کرنا چپ چاپ تنخواہ ملی پہلی بار رائے اسی اپنی لائیاں نے ساڈا کارڈ کدو پہنچن ڈیا کوئی مہینے کی آخر تے کئی کا پہنچ ہی نہیں رہا اور جس کو کھول کے خود لکھا ہے کیا برکت ملے گی؟ پہلے پھلوں سے اپنی کمائی کے پہلے پھلوں سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میں نہیں کہہ خدا رائے بتا رہا کہ اسی اپنی رواں اختیار کیتی ہیں ساڈے پہلے ہی آ گیا ہی کئی کا بھائی وہ پہلے ہی وہ بھی ایسے نہیں کس طرح اتنے پہنچے ہونے لیا بھی ادھر آ جا ادھر قسط دے کے جا پہلے تو انہوں کہ بھائی گل سن راہ سیکھو اگر راہ سیکھنا ہے اور یہ میں نے کلام سکھایا آج بندہ جناب بڑا لینڈ لارڈ بن کے بیٹھا ہوا ہے 1 سال بعد اس نے گواہی دی کہ پادری صاحب 1 سال پہلے یہ کلام آپ نے یہاں پہ شکر گزاری پہ سکھایا تھا اور ہم نے اس کلام پر عمل کیا اور دوسرے سال پھر اسی علاقے میں خدا نے مجھے موقع دیا کلام سنانے کا ایز اٹ میں نے وہی کلام سنایا اور انہوں نے پھر وہی خاندان وہاں پہ بیٹھا تھا انہوں نے کھڑے کر رکھا تھا پادری صاحب ذرا گواہی سن لیجیے 1 سال پیچھے آپ نے یہی کلام اسی علاقے میں سنایا تھا ہم نے اس کلام پر عمل کیا آج خدا کا شکر ہے ہمارا غوثیہ پوری میں اور اپنا ذاتی گھر ہے اور وہاں پر دوسرے بدت میں اور اپنا گھر ہے اور کیری ڈبا بھی خدا صاحب ہم نے عمل کیا ہے عمل کرنے سے برکت ملنی ہے خدا کی راہ پر چلنے سے برکت ملنی ہے تو دوسری راہ خدا نے بتا رہے ہیں کیا کر اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی کیا کر تعظیم کر تمہارے پھل ہماری کمائی پہلے ہی ہم پہلے منڈیاں پائی ہوتی ہیں ہم تو دے رہے ہیں وہ کس طرح سے پہنچے ہیں بیاج سے پہنچے ہیں تو وہ بھی بڑے سیانے رستے ہی کھلوتے ہیں نکلے تو ہارے تھا بھائی آپ دیکھ جا پہلے یہاں ہم ہی نہیں کر رہے ہوتے پہلے ہم اپنی دیگر ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ چلے کاٹ چکا کہ کئی ایسے ہیں میں آپ میں سے بتا رہا ہوں کئی ایسے ہیں تھوڑا کارڈ نہیں پہنچیا وہ پیسے نہیں بچے بھائی تو کدھر گئے بھی ہو گیا بھی ہو گیا بھی ہو گیا اس کا مطلب خدا کی تصدیق پہلے نہیں کی اپنی راہوں کو کر لیا خدا جو راہ دے رہا ہے برکت پانے کے لیے اس راہ کو تم نے اختیار ہی نہیں کیا خدا کہتا ہے پہلے پھلوں سے سن لیجیے سیکھو آپ کے گھر میں کمائی آتی ہے آپ کما کرواتے ہیں اور چلو اگر رستے ہی کھڑکا بھی ہوئے نا خان صاحب ان کا ٹھہر جا پائی اے خدا تیرا شکر اس کمائی کے لیے جو تو نے مجھے دی ہے میں تیرا شکریہ ادا کر جس میں تیرا حصہ نکال رہا ہوں نکالیں زیادہ رکھو پہلا بار پائی خود ہے پہلے اس کی تنظیم کر دی ہے خدا تاکہ تو دیکھو کیا کہتا ہے جب تو ایسا کرے گا تو یوں تیرے کھتے جو ہیں کیا ہوں گے خوب بڑے رہیں گے اور تیرے ہوش نہیں میں سے لبریز میرا پیالہ کیا ہے لبریز یہ ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس لیے بہت ہمارے گھر میں آتا ہے بہت تمہارے ہیں میں نے کئیوں کا پوچھا آپ کی آمدن کتنی نہیں میں ماشاءاللہ میری بھی نہیں ہے لیکن کیا ہے فراوانی نہیں ہے کیوں ایسا کیوں میری بنت قوم شفا نہیں پاتی کیوں ایسا نہیں ہے خدا کہہ رہا میری راہوں پر چلو تو برکتیں برکتیں اگر اپنی راہ اختیار کرو گے تو آفتیں آئیں گی خدا دے رہا میں تیسری راہ ذرا دیکھیں تیسری راہ کی طرف چلیں گے ملاکی نبی کا صحیفہ آئیں تیسری راہ ملاکی نبی کا صحیفہ حدیث اس کا تیسرا باب تیسری راہ بتانے لگا
तीसरा बाप उसकी 8वीं आयत से पढ़ रहा हूँ। तीसरा बाप 8वीं आयत से, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? यकीन और हदिया। कौन कह रहा है? पाकिस्तान चर्च कह रहा है? पादरी शाहजहां कह रहा है? कौन कह रहा है जी? खुदा कह रहा है तुम मुझे ठगते हो। ठीक है, कौन कह रहा है? बोलो सारे मेरे से सामने बोलो, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? खुदा देखो, खुदा कह रहा है साढ़े के सामने पादरी मंगल में तो बढ़िया करते। खुदा कह रहा है, तीसरी राह बता रहा हूं। खुदा कहता है तुम मुझे ठगते हो, पर कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? यकीन और हत्या में बस तुम सब मलून हो। क्या हुआ मलून? यानी लामती। क्या हुआ तुम? ठगने वाला कौन है? खुदा उसको क्या कह रहा है? बोलो, उन्हें डरते क्यों? खुदा कह रहा है ना, तुम क्या हुए? लामती। और जो देता, खुदा कहता तू घर से बाहर जाता भी बरकत, घर से अंदर आते भी बरकत, तेरा टोकरा भी बरकत वाला, तेरा सारा कुछ बरकत वाला। लेकिन जो ठग रहा है उसको खुदा क्या कर रहा है? मालूम, यानी लानती। पूरी यकीन, हाँ, बल्कि कहता क्योंकि तुमने, बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। पूरी की ज़ख़ीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो, इसी से मेरा इम्तिहान हो। रब्बुल फ़ाज़ फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, कि यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने की जगह। पूरी यकीन क्या करो? तीसरी राह क्या है? पूरी यकीन, पूरा हदिया क्या करो? सकीला खाना मेरे पास लाओ, फिर देखो मैं बरकत बरसाता हूं कि नहीं। कौन से? आसमान के दरीचे को, आसमानी खिड़कियां खोलकर मैं तुम पर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, कि यहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने की। पूछो जरा, आज 7 को ये 15 दिन पूछना, सिर्फ पूछना 15 दिन। 500 रुपये यार, 5 तरीक में पूरे हो गए, 5 तरीक में पूरे हो गए। कहता यहां तक रखने की भी जगह नहीं होगी, मैं बरकत बरसाऊंगा। तीसरी राह है जब पूरी यकीन तो मेरे घर में जो देते हैं खुदा आपको बरकत। मेरे ज़ख़ीरा खाना मिलाओ, इससे मेरा इम्तिहान को रब्बुल फ़ाज़ फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचे खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं, जहाँ तक कि तुम्हारे पास रखने की भी जगह ना हो। और कहता आगे कहता मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद, वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे पाकिस्तानों का फल कच्चा ना जड़ेगा। रब्बुल फ़ाज़ फरमाना। इसी रात कौन सी है जी? मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता और मेरी राह पर चलता है। चौथी आयत में लिखा है देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता उसकी राह पर चल। चौथी राह चलेगी। चौथी राह इसके नबी का सीफा, बस आगे एक और राह रह गई है। चौथी राह है इसके नबी का सहीफा। चौथी राह कौन सी खुदा दे रहा है? उसका 44वां बाप 30वीं आयत। 44वां बाप इसके नबी का सीफा 44वां बाप और उसकी 30वीं आयत। यहाँ पर जरा सुने, और सब पहले फलों का पहला और तुम्हारी तमाम चीजों की हर एक कुर्बानी कायम के लिए। सुन लीजिए चौथी राह, सुनो गौर तलब। और खुदा फरमा रहे हैं सब पहले फलों का पहला और तमाम चीजों की हर एक कुर्बानी कायम के लिए हो। तुम अपने पहले गूंदे आटे से कायम को देना
ताकि तेरे घर पर बरकत हो। क्या खुदा फरमा रहे हैं? काहिन को देना ताकि तेरे घर पर क्या हो? बरकत हो, तेरी कमाई पर बरकत हो, तेरे बच्चों पर बरकत हो, तेरे आने जाने पर बरकत हो, हर एक चीज पर तेरे ऊपर बरकत हो। चौथी राह क्या है? काहिन को देना। फिर आप कैसी करने तो आदमी का बड़ा कुछ है। अब कई दफा को दिन दे आ रहा ना बंदा बेचारा मारी गया वैसे वो हार मिलना पैसा बड़ी दिहाड़ी लगना है। मैं क्या तू कितने देगा मेरे मुताबिक यार बड़ी बड़ी दिहाड़ी एक मुसलमान भाई होगी उन्हें मेरा पैसा बढ़ा देना आज तो खूब खूब काम दिया मेरे आने मैं कि नाम तू दस के नाम तो होना ही है। शाबाश लाख पूरे सारी बरसात की बात भी की फिर भी पिछा दिया करते तो मैंने कितना मिलना ही है मतलब बड़े मेरे वाले एक इबादत निकली रजिस्टर था जब उस इबादत त्यौहार था तीसरा लगना कितना दिया में मिला 700 कितना मिला 700 आप अपनी जात की थी उन्होंने ही पौधे का बहुत है खुदा का शुक्र उसकी बरकत वहां पर हालेलुया कि तुमने सालों की आदत तो रोटी की फिक्र करनी ना खाने की ना पहनने की ना ओढ़ने की किसी चीज की फिक्र ना करना तुम्हारा आसमानी बाप असि रोजाना खिचड़ी होगी खाना राती कड़ी सब्जी अरे पकौड़े रोजाना अच्छे से खाने तेनों अच्छी चंगिया चीजा ना लगी करता ज्यादा शुक्र है पर गल शुक्र भावें जो हो तानू तो राह बनानी पैनी है। साढ़े को 5 करोड़ आ जाए पर तुम्हें कलीसिया आपको राह तो देनी पड़े करना पड़ेगा। जिस खातून ने मुझे महसूस किया सुने बात बिशप एस.के. दास साहब ने उन्होंने मुझे महसूस किया सुने जरा बात और एक दिन उन्होंने मुझे घर में बुलाया करोड़पति बंदा से करोड़पति उसने मुझे घर में बुलाया सुपरटॉन कोठी उसने वहां पर बुलाया और क्या दस मुझे दिया सुने जरा मुझे कागज साहब आप मुझे हदिया दिया करें क्यों क्योंकि मैंने आपको महसूस किया है और मैं चाहता हूँ खुदा के कलाम को आप पर खुदा की बरकतें ठहरे। कहता मेरे पास कमी नहीं है मुझे पता था बाकी करोड़पति बंदा कहता मैं इसलिए नहीं कि मेरे पास किसी चीज की कमी है लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पर खुदा की बरकतें हमेशा ठहरे। और मैं कहता यार इतना करोड़पति बंदा मैं इन्हों की दवा और फिर उसने मेरी सानी कर दी। कहता कोई ऐसा नहीं सोचना कि मैं क्या दूं आपसे जो बनता है आप मुझे हदिया दिया करें ताकि खुदा की बरकत आप पर ठहरे। यकीन करें मैंने मुझे खुशी हुई और जब तक जितनी देर तक वो जिंदा मुझको हदिया दो और मैं कहता हूँ खुदा का शुक्र है खुदा के खादम ने मेरे रैबर ने मुझे ये तालीम दी मुझे ये बताया और मैंने अमल किया और मेरे खुदा की बरकत आज तक चाहे वो करोड़पति है चाहे लाखों करोड़ उसके पास हैं लेकिन उसने कहा नहीं आपको टाइम को जिसने आपको मकसूद देना होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए मैं चाहता हूँ खुदा की बरकतें आप पर आपकी खिदमत पर आपके घराने पर हमेशा ठहरे और मैंने ऐसा किया खुदा के जो में पड़ा शायद आज तक वो जिंदा रहता तो मैं चलता रहता लेकिन मैं समझता हूँ अगर चंद ही महीने उसकी जिंदगी लेकिन मुझे जाते जाते सिखा गया और मैंने उस पर अमल किया और मेरे खुदा ने आने तक जिंदगी तक है उसने मेरी ऊपर बरकतों का मार दिया। क्या कर इतनी ये राह चौथी राह क्या करना है अपने काहिन को दे इससे क्या मैं करूंगा तेरे घर पर बरकत दूंगा। खुदा क्या है चंद मेरे आदमी ने भाई जिन्हें मैं महसूस किया कोई भी नहीं भाई देना पेगा मेरे घर लैंड क्रूजर क्यों ना खोल फिर भी देना ये नहीं कहना भाई सब ताड़ी घर लैंड क्रूजर होती तो साढ़े घर से साइकिल देना फिर भी आपको पड़ेगा क्योंकि खुदा मेरा
हालेलुया। क्यों जी? ये नहीं समझना, क्योंकि बाद में सोच वो नहीं पादी को तो अब बच्चे बीत पर नहीं सको करना साहब कहते वो पूरी तरह चाचू उन्होंने कहा पादी का बड़े पैसे खुदा को शुक्र, पर देना पड़ेगा आपको। अगर बरकत लेनी है तो खुदा राह दे रहा है, उस राह पर चलेंगे तो बरकत मिलेगी। तो चौथी राह कौन सी है? अपने बहन को दे, देना पड़ेगा। आ जड़ा ना आ मेरा नहीं, आ किधर आइंदा जिंदगी मेरी दो मेरे को, ठीक है, मेरी दो मेरे थे आज मेरे खुदा क्या कर, काहिन को दे ताकि तेरे घर पर बरकत हो। खुदा कह रहा है। पांचवी और आखिरी राह हम देखेंगे, फिर कलाम को वाइंड अप कर रहे हैं। पहला सलातीन 17वां बाब और यहाँ पर भी हम देखेंगे एक और राह बरकत पाने की खुदा हमें दे रहा है। ये खिदमत के हवाले से है, बेशक आदमी नहीं इसमें शामिल हैं, और हम पढ़ेंगे इसकी 17वें बाब की 12वीं आयत से मैं तिलावत कर रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसने कहा खुदावन तेरे खुदा की याद की कसम, मेरे यहाँ रोटी नहीं, मैं सिर्फ मुट्ठी भर आटा एक मटके में और थोड़ा सा तेल एक कुप्पी में है, और देख मैं दो एक लकड़ियां चुन रही हूँ, ताकि घर जाकर अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। और एलिया ने उससे कहा मत डर, जा, जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने बेटे के लिए बना लेना। क्यों? क्योंकि खुदाम इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावन जमीन पर मी ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा, ना तेरी कुप्पी में से कमी आएगी। सो उसने जाकर एलिया के कहने के मुताबिक किया, और वो उसका कुंबा बहुत दिनों तक खाते रहे। हालेलुया। क्या हुआ? आटे में मटके में से आटा, ये क्या बरकत। पहले क्या कर, क्योंकि इस्राएल का खुदा कह चुका है, उसने मुझे भेजा तेरे घर में। वो घर में आया है, वो खिदमत कर रही है। तो पांचवी राह क्या है? लोग बड़ा खा पी को चलते ना, खो कह रहे खो, खिदमत करो। ये पांचवी राह है, खिदमत करो। मटके खाली नहीं होंगे आटे वाले, तुझे नहीं, ठीक है। तेल में से, कुप्पी में से तेल खत्म नहीं होगा, और जब तक दुनिया में चाहे जो कुछ मर्जी होता रहे, खुदा का वादा है तेरा कुंबा खाता है। हालेलुया। ये है राहें, 5 राहें मैंने कलाम में से बहुत बोलते हो, पर थोड़ा काट, खाते हो सूदा नहीं होते, पीते हो प्यास नहीं बुझती, कपड़े पहनते गर्म नहीं होते हो, मजदूरी सुराग दर थैलियों के अंदर जा रही है। अपनी नफ्स पे गौर करो, और जो समझता मेरे पास बहुत है लेकिन वो ये नहीं गौर कर रहा, उसके अंदर बदकारी की गुनाह भी पाया जा रहा है, उस पर भी गौर करें। अगर बरकत चाहते हैं तो खुदा ने राह दिया है। खुदा मुबारक है वो शख्स जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता है। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदा से डरता उसकी राहों पर चलता है। तो राहें, आज 5 राहें कलाम पाक में से खुदाए कदूस ने मुझे और आपको दी है। आओ इन राहों को बनाएं, इन राहों पर चलें, खुदा की राहों पर चलें। खुदा खुश होगा और हम पर बरकतें आएंगी। खुदा को बरकत।